بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری محمد علی حسن صاحب ہیں سمندری سے، ان کا سوال ہے کہ ایک حدیث مبارکہ جا بجا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کی ضرورت بھی ابھی باقی ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر برتن نہ رکھے، یعنی کہ وہ کھانا کھا لے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو لے کر بعض لوگ عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو اور بندہ سحری کر رہا ہو تو وہ سحری کرتا رہے، اذان فجر کے اختتام تک اس کے لیے گنجائش باقی ہے۔ تو آیا اس کے حوالہ سے شرعی رہنمائی کیا ہے تاکہ عوام الناس کی غلط فہمی بھی دور ہو اور عوام الناس رائے حق پہ گامزن بھی ہو سکے؟ تو جواباً گزارے یہ ہے کہ پہلی بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ سحری کا اختتام جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اذان کے اعتبار سے۔ چونکہ اگر اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے، مؤذن بھول گیا ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، صبح صادق ہونے میں کچھ دیر باقی ہے اور اس نے پہلے اذان دے دی، تو پھر بھی اذان کے اعتبار سے سحری کا اختتام نہیں کیا جائے گا، بلکہ وقت کو ملوز خاطر رکھ کے سحری کو ختم کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اذان فجر اگر اپنے وقت میں یعنی صبح صادق کے وقت ہو رہی ہے تو پھر بھی سحری کا جو اختتام ہے وہ تو صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ تو ہر دو شقوں میں واضح طور پہ پتہ چلا کہ سحری کا اختتام جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اذان کے اعتبار سے۔ جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، یعنی کہ پو پھٹ جائے۔ تو پو پھٹنا یہ سحری کا اختتامی وقت ہے۔ اذان فجر جو ہے یہ پو پھٹنے کے بعد دی جاتی ہے، وہ صادق کے اوقات میں دی جاتی ہے۔ جب نص قطعی سے یہ ثابت ہو گیا کہ سحری کا اختتامی وقت سفیدی کا ڈورا ظاہر ہونے سے پہلے تک ہے تو پھر جا بجا کی طویلیں کریں کس کی مجال ہے؟ تو لہٰذا بالکل سحری کا اختتام جو ہے اذان فجر سے پہلے کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ ابو داؤد رقم الحدیث 2350 نبی رحمت علیہ السلام فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خنیمی علیہ الرحمہ نے واضح طور پہ ذکر کیا، فرمایا کہ یہ مطلقاً حکم ہے اور اس اذان سے مراد اذان مغرب ہے۔ جب بندہ روزہ افطار کر رہا ہو اور ادھر سے اذان مغرب شروع ہو جائے اور اس کی ضرورت باقی ہو، اس کو طلب باقی ہو، تو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، پہلے وہ کھانا کھائے اور بعد میں مسجد کی طرف جائے اور جا کے نماز ادا کرے۔ یہ عام روٹین میں بھی فقہ کا واضح طور پہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھوک پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے، کھانا اس کے سامنے ہے اور ادھر جماعت کا وقت ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ پہلے وہ بندہ کھانا کھائے، اپنی ضرورت پوری کرے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بغیر کھانا کھائے وہ نماز پڑھے گا تو اس کے کھانے کے بار بار خیالات آئیں گے جس کی وجہ سے اس کا خشوع و خضوع جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو اب ایک بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے اور افطاری کا وقت ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، تو حضور کے اس فرمان مطلب ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے، ادھر سامنے کھانا موجود ہے، تو پہلے اپنی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد جو ہے نا نماز کی طرف جائے۔ قبلہ مفتی احمد یار خنیمی علیہ الرحمہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں دوسرا جواب واضح طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ اذان سے مراد وہ اذان ہے کہ جو مؤذن بھول کے دے رہا ہے، کہ دینی تو اس نے فجر کے وقت میں تھی لیکن وہ بھول کے سحری کے اختتام سے بھی پہلے وہ اذان دے رہا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کی اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ سحری کے اختتامی وقت کو ملوز خاطر رکھ کے سحری کا اختتام کیا جائے گا۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت مشکات، بخاری، مسلم تینوں کتب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہیں، تو اس وقت تم سحری کا مفہوماً بات یہ ہے کہ اختتام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ام مکتوم جو تھے وہ نبینا شخص تھے، انہیں کہا جاتا تو وہ اذان دیتے کہ اب فجر ہوگی، تو پھر وہ اذان دیتے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر برتن نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو حضور کے اس فرمان سے مراد اذان بلال ہے جو کہ سحری کے وقت میں ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرنے
اور ساتھ ساتھ سحری کے اوقات سے مطلع کرنے کے لیے جو اذان دیتے تھے، حضور کا یہ فرمان جو ہے نا، یہ حضرت بلال کی اذان پہ معمول کیا جائے گا۔ تو اس لیے واضح طور پہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت بلال کی اذان جو ہے وہ رات میں ہوتی تھی، تو اب بھی اگر کوئی بندہ تہجد کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں اذان دیتا ہے تو اس اذان کے ہوتے ہوئے بندہ بالکل کھا پی سکتا ہے، اور جب اذان اپنے وقت میں ہو رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی بندہ کھائے پیے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، مجرم ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا ابو داؤد شریف کی اس روایت کو سمجھنے کے لیے بخاری مسلم کی اس پیاری حدیث مبارکہ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ حضرت بلال کے متعلق جو نبی پاک کے سامنے فرمایا کہ بلال کی اذان جو ہے وہ تمہیں کھانے پینے سے نہ روک لے، بلال جب اذان دے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ تو اب معاشرے کے اندر واضح طور پہ یہ جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، ایک حدیث مبارکہ ذکر کر کے ہمارے علماء اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث بغیر تشریح کے سمجھ کوئی نہیں آتی، تو ایک غیر مقلد اور بد مذہب طبقہ جو ہے امت مسلمہ کے روزے خراب کر رہا ہے، تو لہٰذا کسی بھی طرح ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے، نہ ان کی سنی جائے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو اپنے حقیقی علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو حقیقی معلومات سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہر شخص حتی الامکان کوشش کرے کہ سحری کا جو اختتامی وقت ہے اس سے بھی 5-4 منٹ پہلے کھا پی کے بالکل اینڈ کر دیں، لیکن اگر کوئی کھا بھی رہا ہو تو جو ہی سحری کا اختتام ہونے لگے تو بالکل کھانا پینا بند کر دیں، روک دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تو گمان کر رہے ہوں کہ روزے سے ہیں اور پتہ چلے یہ کہ ہم نے تو اختتام سحری کے بعد بھی کھایا پیا اور ہمارا روزہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی چکر میں نہ آئیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ہمیشہ 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 قرآن و سنت کے ساتھ تعلق رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درین کی سعادتیں نصیب فرمائے گا۔